میں تو اقبال کو الحمدللہ کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بس موقع دیا مجھے کہ اس کو پڑھ سکوں اور اقبال سے کچھ سیکھ سکوں۔ یہ بہت کم لوگ ہیں ایسے، خاص طور پہ مسلمانوں میں تو بالکل ہی قحط سالی ہے کہ دماغ نہیں پیدا ہوئے۔ پچھلے آپ خود سوچ لیں، نہ کوئی 100-200 سال کی ہسٹری بھی اٹھا لیں اور اس سے پہلے کی بھی، وہ جو الکیمیا کا دور تھا اس کے بعد، نہ کوئی مسلم سائنٹسٹ ہیں، نہ کوئی بڑے مسلم آتھرز ہیں ایسے جن کی بات آپ پروپیگیٹ کر سکیں۔ ویسے تو بہت سی آپ کو کتابیں بھی ملتی ہیں، تھاٹس بھی ملتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ ایک فرقے والا بھی دوسرے فرقے کو نہیں مانتا۔ اور اقبال کی تاثیر اللہ نے اس کے کلام میں یہ رکھی ہے کہ حالانکہ شاعری اور شاعری کو پسند نہیں کیا گیا ایز سچ، لیکن اقبال سے اللہ نے کام ایسا لیا ہے کہ اسی شاعری کے تھرو اس نے وہ میسج دیا ہے جس میسج کا انکار نہ سنی کر سکتا ہے، نہ شیعہ کر سکتا ہے، نہ سنیوں کا کوئی فرقہ کر سکتا ہے، نہ شیعہ کا کوئی فرقہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ماڈرن مسلمان کر سکتا ہے، نہ کوئی سلفی ذہن رکھنے والے مسلمان ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس نے بات جو کی ہے وہ سیدھی بات کی ہے، اس نے کوئی چھپا کے بات نہیں کی، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ عام کیا ہے، اور اس نے کسی کا بھی اس معاملے میں لحاظ نہیں رکھا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی سیاستدان کا، نہ دور حاضر کے مسلمانوں کا، نہ ان کی کسی ایسی غلط سوچ کا جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور اب 100 سال، یعنی اقبال کو گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، اور 100 سال کے بعد تو ابھی اقبال کی، میرا خیال ہے جب ہم 100 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد غلام تھے اور غلامی کی زندگی، گورے کی فزیکل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو آج 100 سال کے بعد بھی اقبال کی جو ضرورت ہے ان 100 سال کے اندر بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ آج ہم گورے کی فزیکل غلامی میں تو نہیں ہے، لیکن جو غلامی اب ہم کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے کی۔ کم از کم انہوں نے اس غلامی کے دور میں رہتے ہوئے بھی اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھا اور ایک لڑ کر ایک ملک حاصل کیا۔ ہم نے تو ملک حاصل کرنے کے بعد بھی آئیڈیولوجیکلی ویسٹ کو کہہ لیں یا گورے کو کہہ لیں یا ویسٹرن تھاٹ کو کہہ لیں، ان کے حوالے کر دیا ہے پورا ملک اور اس ملک کی تمام آبادی۔ جو اقبال کا مقصد ہے وہ تو ابھی بھی حیات ہے، اور اقبال کا مقصد حیات رہے گا، وہ اس وجہ سے کہ وہ مقصد وہی ہے جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور اقبال کو جو دوام حاصل ہے، جو اس کی تاثیر ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اقبال نے کوئی اپنی طرف سے بات گھڑی ہے۔ ہاں، اس کی خوبصورتی ہے، محنت ہے، اللہ نے اس کو وہ ایک فن دیا ہے کہ وہ شاعری میں اور اس کلام میں اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ کوئی 100 صفحوں کا مضمون میں بھی نہ وہ بات کر سکے، وہ 3 4 5 مصروں میں وہ بات کر دیتا ہے، اور وہ سیدھی دل کو لگتی ہے، اس میں ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اور اس تاثیر کی وجہ یہی ہے کہ اس کی نیت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی اور اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں پروجیکٹ کرنے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ جو کرٹیک اقبال پہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی یہی ہے کہ جی اس نے تو وہی پرانی گھسی پٹی باتیں کی ہیں، اس نے کون سی نئی بات کر دی۔ تو یہی اقبال کی خصوصیت ہے، اور اسی ہی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اقبال جو ہے نا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہمارا جو ایز اے قوم، من حیث القوم، ہماری جو سیلویشن ہے اور ہماری سکسیس ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اگر ہم بچ سکتے ہیں اس تباہی کے رستے سے تو وہ وہی رستہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ تو اور وہ ماڈرن تھاٹ بھی دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ جی جس طرح طالبان والی تھاٹ یا ریڈیکل تھاٹ ہر کسی کو غلط کرنا شروع کر دیں، تو وہ ویسٹرن تھاٹ جو آج کل کی ایک پروگریسو ویسٹرن تھاٹ ہے جس کے اوپر پوری دنیا قائم ہوئی ہوئی ہے، اور ویسٹ کے بڑے بڑے شہر ہیں اور سکائی اسکریپرز ہیں اور دنیا بھاگتی ہے ان کے نظام کی خاطر اور وہاں زندہ رہنے کے لیے اور وہاں نوکریاں کرنے کے لیے، اس نے اس دور حاضر کی تھاٹ کو چیلنج کر کے ایک آلٹرنیٹ تھاٹ دی ہے کہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت مسلمانوں کو اسی طرح ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھی، اور اگر آج کا معاشرہ بھی ہم انہی بنیادوں پر قائم کریں گے تو ہماری سکسیس بھی اسی طرح ہی ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ ہوگی جن سکسیسفل سوسائٹیز کے پیچھے آج کل ہم بھاگتے ہیں، یا ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، یا پورا پاکستان نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ جن حالات کا ہمیں سامنا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ تو اس لیے آل دا مور ریزن اقبال از ریلیونٹ، اقبال از الائیو، جسے کہتے ہیں ہی از الائیو اینڈ ککنگ۔ باقی تو پیراڈائمز ہیں،
آپ فلسفے کی، خودی کا فلسفہ کیا ہے، یقین کا فلسفہ کیا ہے، عشق کیا ہے اقبال کے ہاں، اور اس قسم کے چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں، گل لالہ کا کانسیپٹ کیا ہے، انسان کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. تو یہ سب چیزیں اس پہ بحث ہوتی رہی ہے. یہ انٹریکسیز ہیں، اس تھاٹ میں جائے بغیر، ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں جائے بغیر، وہ جو بڑا کام ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اس کام میں. لیٹس سی، دیکھتے ہیں ہم پورا اتر سکتے ہیں ایز اے قوم یا نہیں.